بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور عموماً مکی صورتوں میں زیادہ بحث عقائد کی ہے، چونکہ بنیاد عقائد پر ہے، اعمال کی باری بعد میں آتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اکثر بات اعمال، کردار، معاشرت، معیشت، عدلیہ، اس طرح کی ساری بات ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ابتدائی دور کی ہیں، اور اس 13 سالہ زندگی میں زیادہ بحث جو ہے وہ عقائد پہ کی گئی ہے۔ سورہ نور کے بعد اس لیے ہے کہ وہی مضمون جو سورہ نور میں چل رہا تھا، اللہ جل شانہ کی توحید کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کی قدرت کاملہ کا، اسی مضمون کو یہ آگے بڑھاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو فیصلہ کرنے والی ہے، فرقان ہے، الگ الگ کر دیتی ہے، سچ اور جھوٹ کو جدا کر دیتی ہے، حق اور باطل الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ تمام کائنات کو ایک ایسا نصاب ارشاد فرماتے ہیں جس کے اثرات اس دنیاوی زندگی سے لے کر آخرت تک، قیامت تک، ہمیشہ کی زندگی تک مرتب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بعثت اعظمی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے تو ہے ہی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے اولاد آدم، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ کا رحمت ہونا جو ہے اور آپ کا انذار جو ہے، انذار کا ترجمہ
ہمارے ہاں اردو میں ڈر کر دیا جاتا ہے، انذار نرا ڈر نہیں ہوتا، ڈر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ دشمن کا ڈر ہے، درندے سے، موذی جانوروں سے بندہ ڈرتا ہے، چور ڈاکو سے ڈرتا ہے۔ انذار ایک خاص ڈر ہے کہ اپنے کردار کے انجام سے ڈرنا، جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس نتیجے کا جو خوف ہے، اگر غلط کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ میرے لیے تکلیف دہ ہوگا یا میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وہ ڈر جو ہے، جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، پھر اسے خدشہ رہتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کر جاؤں کہ جو سرمایہ لگایا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، لگایا تو منافع کے لیے اصل بھی ضائع نہ ہو جائے، تو وہ جو خطرہ ہوتا ہے انجام کا، وہ انذار ہے۔ تو فرمایا آپ سارے جہانوں کے لیے ان کے انجام سے آگاہ فرمانے والے ہیں۔ عالمین میں سوائے اللہ کریم کی ذات کے باقی ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، خشکی میں، تری میں، ہواؤں میں، آسمانوں پر، عرشوں پر، جہاں تک ہے سوائے ایک ذات باری کے باقی سب مخلوق ہے، اور وہ عالمین میں داخل ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی صفت ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اسی طرح منصب عالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی، اللہ کے سوا ساری مخلوق کے لیے باعث رحمت۔ کس طرح کی رحمت، کس انداز سے رحمت، اس کی سمجھ اس طرح اسے سمجھنا چاہیے کہ کائنات میں ہر ذرے کو، ذی الارواح کو یا بے جان چیزوں کو جو نعمتیں اللہ کریم کی طرف سے مل رہی ہیں وہ بواسطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہو رہی ہیں۔ آپ ذریعہ اور سبب ہیں انعامات الہی کے پہنچنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے پناہ مخلوق ایسی ہے جو بے جان ہے، بے شمار مخلوق انسانوں میں، جنوں میں ایسی ہے جو ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو دشمنی رکھتے ہیں یا بتوں کو پوجتے ہیں، کیا ان کے پاس وجود ہے؟ اگر وجود ہے تو انہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو اللہ کی رحمت ہے۔ صحت ہے، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زندگی ہے، آرام ہے، اقتدار ہے، اولاد ہے، کتنی دنیا کی نعمتیں ہیں جو ان کے پاس بھی۔ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بے جان ہے۔ خاک و آب و باد و آتش بندان، خاک و آب و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ بے جان چیزیں ہمارے لیے بے جان ہیں، اس خالق کائنات کی تو ساری مخلوق ہے، اس کے لیے تو وہ بھی جاندار ہی ہیں، اس کے ساتھ تو وہ بات بھی کرتی ہیں، اس کو حکم سنتی بھی ہیں، مانتی بھی ہیں، عمل بھی کرتی ہیں، اور ہمہ وقت اس کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ کائنات کی جتنی یہ بے جان چیزیں یہ غیر مکلف ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو یہ غیر مکلف، یہ ذکر الہی کرنے کی مکلف ہے۔ اور ان میں سے جس چیز سے ذکر چھوٹ جاتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
کوئی ایسی چیز کائنات میں زمینوں آسمانوں تک ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، اس کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر چھوڑ دے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دریا سے چھوٹ جائے خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ سے چھوٹ جائے گر جاتا ہے، درخت سے چھوٹ جائے سوکھ جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے تک اس کی ضرورت کے مطابق اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے، اور یہ بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہاں لیکون للعالمین نذیرا، تمام کائنات کو اس کے کردار کے مطابق جو اس کا انجام ہوگا اس کی آپ خبر دے دیں۔ دنیا میں ہم ہر کام میں اندازے لگواتے ہیں، مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے نقشے بنواتے ہیں، پھر ان سے مٹیریل پہ بات ہوتی ہے کیا کیا چیز لگے گی، پھر بات یہاں پہنچتی ہے کہ یہ سارا کچھ کتنا عرصہ چل سکے گا۔ تو عموماً اوسط عمر مکانوں کی 20 سال ہوتی ہے، اسے پھر 20 سال بعد کچھ نہ کچھ بدلنا پڑ جاتا ہے، چھت تبدیل کرو، دیواریں مرمت کرو یا نیا بناؤ۔ ایوریج عمر ہوتی ہے۔ کاروبار کرتے ہیں تو ہم دانشوروں سے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، میں اتنے پیسے لگا رہا ہوں، اس میں کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے کیا مل سکتا ہے۔ کاروبار کے دوران ہم پتہ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اب ساری کائنات زندگی تو گزار رہی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، انسانوں کی اپنی ہے، جنوں کی اپنی ہے، حیوانوں کی اپنی ہے، شجر و حجر کی اپنی ہے، ہر شے اپنا وقت تو گزار رہی ہے۔ زندگی گزارے گی، مر جائے گی، قیامت آئے گی، فنا ہو جائے گی، ہر ایک کا سفر فنا کی طرف جاری ہے۔ لیکن اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ جو کاروبار حیات ہو رہا ہے، اس میں صرف انسانوں کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اس کے انجام سے خبردار کر لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے بر وقت ان کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اور یہ وہ عالی اور عظیم مقام ہے کہ ہماری عقل میں، ہماری خرد میں نہیں آ سکتا۔ اربوں کی آبادی انسانوں کی ہے، اور خربوں گزر چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے خربوں گزرنے ہوں گے۔ ایک ایک فرد کی پوری زندگی کے ساتھ بحث کر کے اسے نتیجہ نکال کر بتانا، بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی، کیسے ممکن ہے؟ پھر دنیا کے دانشور، ممالک کے دانشور، حکومتوں کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ضابطے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول بناتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خود ہی بناتے ہیں، پھر ان میں ترمیمیں کرتے ہیں، اس میں یہ بھی کمی رہے گی، یہ بھی کمی رہے گی، ہمیشہ وہ کم تر ہی ہوتے ہیں۔ پھر کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر جمع ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، اس کے لیے کیا بات۔ وہ کیا ہستی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے پوری آدمیت کو نظام حیات دیا، اور تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اس میں کسی ترمیم کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملکوں کے اصول بنتے ہیں، ایک ملک کے قوانین دوسرے پہ لاگو نہیں ہوتے، ہو سکتے بھی نہیں۔ لوگوں کے مزاج مختلف، زبانیں مختلف، قد کاٹ مختلف، غذا مختلف، دن رات مختلف، موسم مختلف، تو ہر کوئی اپنے ملک کے لیے بناتا ہے۔
یہ کیسے قوانین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ روئے زمین پر ہر قوم، ہر ملک، ہر فرد کے لیے قابل عمل بھی ہیں اور بہترین بھی ہیں، اور کہیں کسی موسم کی وجہ سے یا شب و روز کے فرق کی وجہ سے یا رنگ و قد و قامت یا زبان یا غذا کے فرق کی وجہ سے کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جس نے کائنات بنائی۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو اس کا رسول، اس کا بھیجا ہوا، اس کی طرف سے لے کر آئے۔ اگر اس پہ ہم بات کرنے لگیں تو شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو، ہماری زندگی ساتھ چھوڑ جائے، عمر تمام ہو جائے، لیکن اوصاف حمیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے وہ شاید ہم سے گنے نہ جا سکے۔ سو فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے ایسی کتاب اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے اور جو تمام جہان والوں کو ان کے کردار کے انجام سے باخبر کر دیتی۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کریم کی۔ ایک بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، وہ سوال حل کر رہا ہو، کوئی اسے آ کر سمجھائے کہ یہ جو لکھ رہے ہو اس سے تم فیل ہو جاؤ، پھر کیا کروں؟ یہ نہ لکھو، یہ مضمون اس طرح لکھو، اس کا جواب یہ ہے، یہ لکھو تو پاس ہو جاؤ۔ اب اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کوئی ہے؟ اس کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی احسان کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت جو کمرے امتحان میں ہے، اس دار دنیا میں ہے، ساری انسانیت کو بتا دیا کہ اس طرح عمل کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس طرح کرو تو دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آزادی ہوگی، دنیا میں بھی خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، آرام ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے مفہوم للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کو بر وقت نقصان دہ انجام سے، برے انجام سے بر وقت اطلاع فرمانے والا۔ کس نے یہ کتاب نازل فرمائی؟ کس نے اتنے علوم عالی عطا کر دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس نے یہ اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا اپنے بندے کو؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہ اس ہستی نے آپ کو یہ منصب جلیلہ اور یہ کمالات بخشے ہیں، حقیقتاً جس کا اقتدار ارض و سما میں ساری کائنات پر جس کی واقعی حکومت ہے، کہنے کو نہیں، واقعی جس کی حکومت ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ولد کی تردید اس لیے فرمائی گئی کہ اولاد وارث ہوتی ہے باپ کی، اور اولاد جب بالغ ہوتی ہے تو باپ کے کاروبار میں، باپ کے کام کاج میں، باپ کی حکومت میں شریک ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں کہ اس کے کاموں میں شریک ہو۔ زمینوں آسمانوں کی سلطنت اور بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ بیٹے تو وارث ہوتے ہیں نا، فرمایا اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اس سے بالا تر ہے، اور کوئی اس کی بادشاہی میں
شریک بھی نہیں، حصے دار بھی نہیں، اس کی سلطنت و حکومت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے فیصلے سب پر لاگو ہوتے ہیں، اس پر کسی کا فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایسا قادر ہے، خلق کل شیء، جو کچھ ہے سب اس نے خود پیدا کی ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ شراکت کون کرے گا؟ خالق اور مخلوق میں کون سی شراکت ہوتی ہے؟ مخلوق مخلوق ہے، جیسی اس نے بنا دی ویسی بن گئی۔ اسی نے جانور کو جانور بنایا، اسی نے درندے کو درندہ بنا دیا، اسی نے چرندے کو چرندہ بنا دیا، اسی نے پانی میں پیدا کر دیے، زمینوں پہ پیدا، اسی نے آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کی مخلوق کو، عرشوں کو، جو کچھ بھی بنا سب اس کا تخلیق کردہ ہے۔ مجھے عادت ہے، ٹیلی ویژن پہ خرافات ہوتے ہیں، میرے کمرے میں بھی ہے، تو میں اکثر وائلڈ لائف دیکھتا رہتا ہوں، معلوماتی سا پروگرام ہوتا ہے جنگلی حیات کا، وہ عجیب عجیب چیزیں وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ تو وائلڈ لائف میں درندوں کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ روزانہ کسی جانور کا خون کریں گے تو یہ زندہ رہیں گے۔ یعنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اچھے بھلے جانوروں کو، ہرنوں کو، دوسرے جانوروں کو چرتے پھرتے مار دیتے ہیں، چیر پھاڑ کے کھائے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ مالک ہے، اس نے انہیں یہ درندگی دی ہے، ان کی غذائی گوشت بنایا ہے۔ اب یہ بیچارے گھاس کھا کے تو زندہ نہیں رہ سکتے، گوشت خور جانور کو گھاس تو ہضم نہیں ہوتی، گوشت ہی کھائے گا۔ ان کو گوشت کھانے کی عطا فرمائی اور ان جانوروں کو بھی زندگی دے دی جو ان کی خوراک بنتے ہیں، وہ بھی کبھی کم نہیں ہوتے، ان سے بھی جنگل بھرے پڑے۔ ان کی غذا جو گھاس پھوس ہے وہ بھی جنگلوں میں ختم نہیں ہوتی، ان کی غذا بھی بہت ہے۔ تو اس مالک کی ساری مخلوق ہے اور ہر ایک کا رزق اس نے خود متعین فرما دیا ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس کا سب الگ الگ اندازہ اس نے خود مقرر کر دیا۔ کون کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کیا ہوگا، اس کی غذا کیا ہوگی، اور ایک ایک سیل سے جوڑ کر وجود بنائے۔ اربوں خربوں سیل ہیں ایک ایک وجود میں، ہر سیل کا اپنا فنکشن ہے، اپنا کام ہے، ہر سیل مر بھی رہا ہے، پیدا بھی نیا ہو رہا ہے۔ اس سارے نظام کا خالق وہ خود ہے، اور وہ خود اکیلا اس کو چلا رہا ہے، اور ہر سیل پیدا ہو کر اپنی ڈیوٹی دے کر مر جاتا ہے۔ شجر و حجر، دریا و صحرا، بستی بستی اس کی تخلیق کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ جو اتنا باریک بین ہے کہ مہین اور باریک باریک سیل، کروڑوں سیل ایک انگلی کے پوٹے پہ رکھو تو شاید نظر نہیں آتے، پھر بھی تو ساری مخلوق کو عجیب عجیب رنگ کی اس نے پیدا ہونے کی صورت ان کی عجیب ہے، زندگی عجیب تر ہے، موت ہے، پھر فنا ہو جاتے ہیں۔ بے شمار کائنات کہاں سے آ رہی ہے، بارش برستی ہے، پہاڑ میدان وادیاں بھر جاتی ہیں سبزے سے، ایک دم سے سبزہ سبزہ سبزہ، الگ سے پھول، الگ سے رنگ، الگ سی خوشبو، الگ سے اثرات، الگ سی تاثیر، بندہ نہیں شمار کر سکتا۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، پھر ان کی غذا کا اہتمام، ان کے نظام کا اہتمام، ان کے ہضم کا اہتمام، ان کے جینے مرنے کے، بندہ سوچتا رہے تو اس کا دماغ شل ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ اکیلا اس سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اکیلا چلا بھی رہا، وہ واحد لا شریک ہے۔
وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا اندازہ مقرر کر دیا، کس کا قد کاٹ کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، عادتیں کیا ہوں گی، خو کیا ہوگی، زندگی کیسے گزارے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، توالد و تناسل کیسے ہوگا، کب کون کس کے ہاں کیا پیدا ہوگا، سارا طے شدہ نظام ہے۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اس نے اپنے اس خاص بندے کو مبعوث فرمایا، اسے عالمین کے لیے نظام حیات عطا فرمایا، اور سارے جہانوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے طریقہ بتانے کا منصب جلیلہ عطا فرمایا، اور اپنا رسول اور نبی بنایا، اور نبوت مکمل کر دی اس کی ذات پر۔ اس کی بعثت کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی قیامت تک ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے ختم نبوت کا، اور اس پہ زیادہ بحث اسی پہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اس کو اگر آپ اس انداز سے سمجھیں نا کہ چراغ جلتے ہیں، لائٹیں جلتی ہیں، بلب جلتے ہیں، ٹیوبیں جلتی ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ان کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ سورج غروب ہو تو پھر جلیں۔ تو وہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، افلت شموس الاولین والشمسنا، افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ پہلی قوموں، پہلی امتوں کے سورج طلوع ہوئے، غروب ہو گئے، انبیاء مبعوث ہوئے، ان کا عہد نبوت مکمل ہو گیا، دین آئے، ان کا عہد پورا ہوا، دین منسوخ ہو گئے، نیا دین آ گیا، نئی نبوت آ گئی، نئی رسالت آ گئی، نئی کتاب آ گئی۔ والشمسنا، لیکن ہمارا سورج آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابداً علی افق العلا لا تغربوا، ہمیشہ افق العلا پہ رہے گا، اسے غروب نہیں ہونا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت مکمل ہو گئی، کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ تو اس طرح اگر سمجھیں تو شاید آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا وہ مالک جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی سلطنت میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے، اور ہر چیز کو جس نے خود پیدا فرمایا اور اس کا پورا نظام حیات قدرہ تقدیرا، ایک ایک لمحے کا اس کا نظام حیات مرتب کر دیا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ اس ہستی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی دوسری ایسی ہستی ہے، اگر دنیا میں، جہان میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، عرشوں پر کہیں کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ سب مخلوق ہیں، تو مخلوق تو اس کی بادشاہی میں شراکت کی حیثیت نہیں رکھتی، جرات نہیں رکھتی، اور یہ پھر ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو خود مخلوق ہوتے ہیں، کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا اس وحدہ لا شریک کو زیبا ہے، خالق وہ اکیلا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب ادب میں بھی رواج چل گیا ہے نا، کوئی دو مصرے جوڑ لے تو کہتے ہیں یہ اس شعر کا خالق ہے، کوئی کتاب لکھ دے تو کہتے ہیں یہ اس کتاب کا خالق ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ خالق وہ ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، تخلیق یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تو پیدا کر دیا،
کائنات میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم اگر شعر کہتے ہیں تو ادب اور زبان اور الفاظ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں ترتیب دے دیتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ایجاد کرتے ہیں تو اس کے اجزاء پہلے سے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو جمع کر، ہم ایک کھانا بناتے ہیں اس میں 72 چیزیں ڈال دیتے ہیں، کوئی چیز ہم پیدا تو نہیں کرتے، پیدا کی ہوئی اس کی چیزیں موجود ہیں اور ان کو جمع کر کے ایک چیز بناتے۔ مشینیں، ہوائی جہاز، کمپیوٹر، جو کچھ ہم نے ایجاد کیا اس میں تخلیق ہماری کوئی نہیں، تخلیق اسی کی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم نے ترتیب دے کر جوڑ لیا۔ خالق وہ اکیلا ہے، کسی دوسرے پہ یہ لفظ نہیں جچتا۔ اور فرمایا اس کا کوئی نہ تو کوئی اس کا بیٹا ہے کہ اس کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے، نہ کوئی اس کی بادشاہی میں، اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک ہے۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے کہ اس نے خود ان کا نظام حیات مقرر کر دیا۔ ساری مخلوق اپنے جینے کا ڈھنگ بھی خود نہیں بنا سکتی۔ جن جانوروں کا اس نے سبزہ کھانے کا حکم دیا وہ سبزہ ہی کھاتے ہیں، اور جن کو گوشت خور بنا دیے وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ سبزہ کھانے والے جانور کو گوشت کھلا کے دیکھیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، مرنے لگ جائے گا، اور گوشت کھانے والے کو گھاس کھلائیں تو انہیں زندہ نہیں رہ سکتا۔ فقدرہ تقدیر، ہر ایک کا ایک اندازہ، قد کاٹ کا، رنگ و شروپ کا، سوچ بچار کا، فکر کا مقرر کر دیا۔ اس کے باوجود یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کو بنا لیتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہے، آگے کسی کو پیدا کیا کریں، خود ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ ہیں۔ اور مخلوق جو ہے جتنی بھی ہے اس کی ایک بڑی عجیب بات ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے نہ وہ موت پہ قادر ہیں، نہ حیات پہ قادر ہیں، اور نہ ہی وہ آخرت پہ، نہ وہ کسی اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں، نہیں وہ اپنا نفع نقصان ان کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں، دوسرے کا کیا کریں گے۔ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ اپنی موت اور زندگی پہ قادر نہیں، اور نہ ہی وہ دوبارہ حشر کرنے پہ قادر ہیں، تو پھر عبادت ان کی کس بات پہ کی جائے۔ مخلوق تو ساری اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے، اپنی موت و حیات پہ اس کا اختیار نہیں ہے، اپنے حشر نشر پہ اس کا اختیار نہیں ہے، تو جو اتنا بے بس ہے کہ ایک ایک سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہے، اس کی پوجا کس لیے کی جائے، اس کی کیوں نہ کی جائے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو فرمایا ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو مخلوق کو معبود بنا لیتے ہیں، جو نہ موت پہ قادر ہے، نہ حیات پہ، نہ نفع پہ، نہ نقصان پہ، نہ حشر پہ، نہ آخرت پہ۔ وقال الذین کفروا ان ھذا افک افتراہ ان ھذا الا افک افتراہ۔ کافروں سے جب کچھ بن نہیں پڑتا، کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں یار یہ بھی انہوں نے باتیں جوڑ لی ہیں، افکن جھوٹ گھڑ لیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں جوڑ لی ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ لوگوں سے سنا لی ہیں، لوگوں کی مدد لے کر باتیں جوڑ لی ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ کریم کہتے ہیں یہ لوگ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر، ظلمًا وزورا،
اور جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یعنی حضور اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کا خود جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ یہ خود کافر بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ باتیں انہوں نے خود گھڑ لیں، کچھ لوگوں سے پوچھ پاچھ کے بنا لیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود کافروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبوها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پہلی قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین پہلی قوموں کے واقعات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، وہ انہوں نے لکھ کے جمع کر لی ہیں اور صبح و شام وہی سناتے رہتے ہیں۔ یہ پہلے قوموں کے قصے کہانیاں مخلوق کی زندگی کا نصاب حیات مرتب کر سکتی، حق و باطل کو بیان کر سکتی ہیں، خالق اور مخلوق کے تفاوت اور خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات بیان کر سکتی ہیں۔ پہلے قوموں کے قصے اور کہانیاں زندگی اور اس کے انجام سے آگاہ کر سکتی ہیں۔ اس کتاب نے تو ایک ایک فرد کو نظام حیات دیا، موت کی خبر دی، ما بعد الموت کی خبر دی اور نفع و نقصان الگ الگ بتا دیا۔ یہ قصے کہانیوں سے تو نہیں ہوتا۔ آپ ان سے فرما دیجئے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ او بے وقوفو، یہ تو اس ہستی نے نازل فرمائی ہے جو زمینوں آسمانوں کائنات کی ہر شے کے بھیدوں اور خفیہ اس کے جو ہیں انداز ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ ہمیں تو ایک آدمی نظر آتا ہے، اس کی اندر کیا کچھ ہے، اس کے خون میں ایک ایک ذرے میں کیا کچھ ہے، اس کے ایک ایک سیل کی کیا نسبت ہے، اس کے اندر کا نظام کیسا ہے، وہ اس کے حقیقتاً تہ تک ہر چیز کو جاننے والا جو ہے، کائنات کے ہر ذرے کے بھید سے آگاہ جو ہے، اس نے قرآن نازل فرمایا، اس نے کائنات کا نظام نازل فرمایا۔ اگر جو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ نظام کیا دے گا؟ مخلوق تو ان حقائق سے آگاہ نہیں ہوتی۔ یہ تو اس ہستی نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کو جو تمام آسمانوں یا زمینوں کے ساری مخلوق کے تمام خفیہ رازوں سے بھی آگاہ ہے، ان کی خصوصیات، عادات، مزاج، ہر چیز سے ہمہ وقت آگاہ ہے۔ اور اس لیے یہ قرآن نازل فرمایا کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کریم از اول تا آخر ساری اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بخشش ہے کہ اس نے بر وقت انسان کو دو عالم کے حقائق سے آگاہ کر دیا، جینے مرنے کے آداب سکھا دیے، چھوٹے بڑے سے تعلقات، معیشت، معاشرت، تہذیب، عبادات، اللہ سے تعلق، مخلوق سے تعلق، قوم سے، ملک سے، بین الاقوامی برادری سے، ہر بات پوری وضاحت سے بتا دی، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کتاب سے استفادہ نہ کرے اور اس کے غضب کو رحمت دے تو یہ ظلم وہ خود اپنے آپ پر کر رہا۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے رہے، انہوں نے اللہ کی رحمت کا کوئی صفحہ کھولا ہی نہیں، کھولا تو اسے سمجھا نہیں۔ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ قرآن کریم کو بھی لوگوں نے عملیات کی کتاب سمجھ لیا ہے، پڑھیں گے بھی تو جی فلاں صورت میں روز پڑھتا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کے بندے، یہ فائدے تو زائد ہیں،
قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک سارا اللہ کا کلام، اس کے ہر آیت، ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ میں برکات الہی ہیں، انوارات الہی ہیں، تجلیات الہی ہیں، اس کا ہر لفظ برکت ہے۔ قرآن ہی پڑھنا ہے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں سارا نظام حیات ہے، اس میں سارا نظام آخرت ہے، اس میں موت ما بعد الموت، جنت دوزخ، آخرت قیامت، ہر چیز اس میں ذرا لکھی ہوئی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جی فلاں صورت سونے سے پہلے پڑھ لی جائے یا بیماری میں فلاں پڑھ لی، اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف وہ صورت پڑھی جائے۔ وہ لوگ وہ تھے جو روزانہ قرآن پڑھتے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو ایک رکعت میں قرآن ختم کر لیتے۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سارا قرآن پڑھتے ہیں، پھر سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لو تو بہت برکت ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دو اور صرف سورہ ملک پڑھتے رہو۔ جو حدیث شریف میں بعض صورتوں، بعض آیات کے، یا آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لو جی، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کمرے کا دروازہ آیت الکرسی پڑھ کر بند کرو تو رات شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آیت الکرسی پڑھتے رہو باقی قرآن چھوڑ دو۔ قرآن کریم مسلسل پڑھو، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے سمجھنے سے تو سینہ کھلتا ہے، دل نور علی نور ہوتا ہے۔ جس کو سمجھ نہ بھی آئے، صرف تلاوت کرتا رہے، اس کی زندگی میں بھی برکات آ جاتی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا کردار بھی سدھرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا تو سنت ہے، پڑھی جا رہی ہو تو سننا فرض ہے۔ اس کی ایسی عظمت ہے کہ کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہو، آپ تک آواز پہنچے تو سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کا انعام اس لیے ہے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں آتا جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اپنی روزی بھی کماتا ہے۔ کمال ہے، اللہ کا رسول ہے اور روزی کما رہا ہے، کمال ہے، اللہ کا رسول ہے اور ہماری طرح کہ کھانے پینا اس کا وہی ہے۔ یعنی کوئی اب بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بھی لوگوں سے الگ قسم کا، بہتر کھانے اس کے دسترخوان پہ چنے جاتے ہیں، پھر اس کو حکومت اور بادشاہ کی طرف سے اتنی دولت ملتی ہے کہ اسے تو روزگار کی فکر ہی نہیں رہتی۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر یہ ہماری طرح کا دال ساگ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے کھانے کے تمام تو کہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے، بڑے اعلیٰ ہوتے، اور یہ اپنے روزگار کی فکر تو نہیں ہوتی۔ کاروبار، یمشی فی الاسواق، بازار میں جانے کی کیا ضرورت تھی، کاروبار کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے روزی پیدا کرنا ضروری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقوں کے مطابق رزق پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ نے دین کا کام کرنے کی توفیق دی ہے تو اس کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے کتنے انبیاء کی جب بات قرآن میں آئی تو یہ آیت سب کے آگے آتی ہے کہ ہم تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نبی کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ سے طلب کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنا روزگار کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں بھی چرائیں، تجارتی سفر بھی کیے اور اپنی روزی کا اہتمام فرمایا۔ بلکہ فقہا نے
یہ تشریح کی ہے کہ مساجد میں علماء کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس بات کی نہیں کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، اس بات کی نہیں کہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اس بات کی نہیں کہ وہ قرآن بیان کرتے ہیں، ان کا جو وقت لے لیا جاتا ہے اس کی اجرت ہے۔ نماز وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں، جب انہیں پابند کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں یہاں نمازیں پڑھانی ہیں تو وہ جو وقت لیا جاتا ہے اس کی اجرت ہے نماز پڑھانے کی، نماز تو خود ان پہ فرض ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک اس لیے بھی برکت اٹھ گئی کہ دین بیان کرنے والوں نے اس پر اجرت لینا شروع کر دی، تو اس میں سے وہ جو برکت تھی الفاظ میں اور حروف میں وہ چلی گئی۔ اب لوگ سنتے رہتے ہیں، اب باہر نکلتے ہیں، جی بہت بڑی تقریر تھی، کہا کیا انہوں نے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، تقریر بہت اچھی تھی، مولانا نے بڑی تقریر کی، تو یہ پوچھو آپ انہوں نے کیا کہا، کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ کو نہیں یاد ہوتا۔ یہ کافر کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صوفیہ کا جو یہ ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اگر ذکر اذکار کرنے لگ جائے یا اللہ اللہ کرنے لگ جائے یا تصوف میں آ جائے تو اسے حلیے نہیں بنانے چاہیے کہ موتی گلے میں ڈال لے اور چوہے پہن لے اور سبز پگڑی باندھ لے، اس طرح کے نہیں۔ جو نارمل اس کی حیات اور لباس ہے وہ وہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء حلیے نہیں بناتے تھے۔ یہ کفار کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہی، ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا عام جس طرح معاشرے کا ہے وہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ایک بادشاہ کا کوئی وزیر یا درباری آ جائے تو عام آدمیوں میں تو نہیں ملتا، اس کی پوشاک الگ، اس کا لباس الگ، اس کے کھانے پینے الگ، پھر اس کے پاس دولت بادشاہ کی طرف سے آ جاتی ہے، تو یہ تو روزی کما کر کھاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، بادشاہ کے درباری کے ساتھ تو بادشاہ کے پیادے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ شاہ کا درباری ہے، لوگوں پر اس کے روب طاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کوئی اللہ کا رسول ہے تو اللہ کو فرشتے لگا دیتا جو لوگوں کو بتاتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ یاکل منہا، یا اللہ ان پر کوئی خزانے اتار دیتا، دولت کے انبار لگ جاتے، جس طرح بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کو وظائف دیتے ہیں اس طرح سے ہو جاتا، یا ان کے کوئی بہت بڑے باغات ہوتے اور وہاں سے یہ کھاتے پیتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ایسے ظالم ہیں کہ یہ کہتے ہیں یار تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو جادو زدہ ہے، جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، فرمایا میرے حبیب دیکھیں یہ آپ کے لیے کس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں، کیسی مثالیں کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات دیکھیں کہ آپ کو اس کمرے امتحان میں ایک ایک سوال بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح غلط ہے اور یہ اس کا صحیح جواب ہے، اس طرح کرو کامیاب ہو جاؤ۔ اور ان کا کردار دیکھو، کہہ رہے ہیں کوئی جس پر کسی نے جادو کر دیے، یہ پاگل ہو گیا جادو کی وجہ سے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، قال الظالمون، یہ ظالم ہیں جو آپ پر یہ الزامات لگاتے ہیں۔ انظر، ذرا توجہ کیجئے، خیال فرمائیے، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، آپ کی شان اقدس میں یہ کس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، کیسی مثالیں لاتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جن کے ساتھ تو کوئی پہرے دار اور چوکیدار اور ڈنڈا بردار نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بڑے باغات نہیں۔ جب کفار نے یہ کہا تو من جانب اللہ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اگر آپ چاہیں
تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں فقیر رہنا چاہتا ہوں، عام آدمی کی زندگی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی شان ایسی ہے کہ حضور نے قبول نہ فرمایا، بظاہر پہاڑ سونا نہیں بنے لیکن ان سب پہاڑوں میں آج سونا دریافت ہو رہا۔ منشأ باری جو ہوتا ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا ان کو سونا بنا دیں تو وہ سونا بن گئے۔ انہی پہاڑوں سے اب پھر سونے کی کانیں نکل رہی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک عام آدمی کے سے بھی نیچے تھی، آپ کا معیار بہت عامیانہ تھا۔ کبھی چند کھجوریں کھا کے دن بسر ہو گیا، کبھی صرف دودھ نوش فرما لیا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند طلوع ہوتا، پھر وہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ آ جاتا، دوسرا چاند طلوع ہو جاتا، وہ بھی گزر جاتا اور ہمارے گھر پہ آگ نہیں جلتی تھی، یعنی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ عرض کیا گیا کہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے، کیسے رہتے تھے؟ فرمایا چند کھجوریں آ گئیں، دودھ آ گیا، کسی نے ہدیتاً کوئی چیز بھیج دی، تو 2 مہینے اس پہ بسر ہو جاتے تھے۔ پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا تو چولہا جلانے کی کیا ضرورت؟ لباس مبارک بھی بہت عامیانہ ہوتا تھا، کام کاج گھر کا بھی خود ہاتھ بٹا لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ للعالمین نذیرا، شان یہ تھی کہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نذیر تھے، ساری مخلوق کے لیے رسول تھے، ساری مخلوق کے لیے رحمت تھے۔ عظمت یہ تھی کہ ساری کائنات آپ کے قدموں میں تھی۔ عالم یہ تھا کہ ایک بالکل عام سی زندگی مبارک گزارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وہ علوم لا کر تقسیم کیے جو پوری زندگی کا نصاب ہیں اور جنہیں اپنائے بغیر چارہ نہیں۔ ہم نے تو یہ انصاف کیا کہ ڈھول باجے جمع کیے، ایک جلوس بنایا، شور غوغا مچایا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا تشریف آوری یا آپ کی بعثت یا رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ باجے گاجے اور شور غوغے کی بات نہیں ہے، یہ تو غور و فکر کا معاملہ ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت بھی پابند ہیں ان اصولوں کے، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے محبت کی جائے گی، جیسا خود ہم چاہتے ہیں ایسے نہیں۔ یعنی محبت بھی ہم اپنی مرضی سے، جی ہم ڈھول بجا کر خوش ہوں گے فرمایا نہیں، ہم جلوس جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو پوری زندگی کا سودا کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لہجے کا، ایک ایک حرکت و سکون کا، دماغ میں آنے والی ایک سوچ کا، دل سے اٹھنے والے ایک ایک خیال کا محاسبہ کرتے ہیں اور اس کی ترتیب اور طریقے حیات ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو تو تم میرے ساتھ ہو، نہیں کرو گے تو مجھ سے بچھڑ جاؤ گے۔ تو ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔
میں کتنی اطاعت کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں سے اطاعت کا دامن چھوٹ رہا ہے ہم کوشش کریں اس کی اصلاح کریں، اللہ کریم سے دعا کریں ہمیں توفیق دے اور اپنی زندگی کو اطاعت میں ڈھال دیں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔